أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دو کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کو۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کے علم میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ کہ جو باطل پر یقین رکھتے ہیں۔ وکفروا باللہ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر اللہ کی طرف سے ایک وقت طے شدہ نہ ہوتا تو عذاب آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور یہ ان پر اچانک ہی آئے گا بے شک۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں کوئی سینس، کوئی شعور نہ ہوگی۔ یستعجلونک بالعذاب، عذاب کے لیے جلدی مانگتے ہیں، عذاب میں جلدی مانگتے ہیں۔ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، بے شک جہنم تو کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب ان کو اوپر اور نیچے سے ڈھانپے ہوئے ہوگا، گھیرے ہوئے ہوگا۔ ویقول، اور کہے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو اپنی کمائی کا مزہ۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اب اہل ایمان پر سختی جو ہے سن 590 میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی، لہذا صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے، یا عبادی الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو۔ ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے۔ فیایا فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ تم اس کو مجبوری سمجھو، مجبوری قرار دے دو کہ چونکہ یہاں پر اللہ کی عبادت کرنی ممکن نہیں تو مجبوراً شرک کر لیتے ہیں۔ نو، چھوڑ دو یہ جگہ، کہیں اور چلے جاؤ۔ وہاں نہ ممکن ہو کہیں اور چلے جاؤ، وہاں ممکن نہ ہو کہیں اور چلے جاؤ۔ ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جو فتنے کے بارے میں حدیث ہیں، وہ بھی بڑا اہم باب ہے پڑھنے کا، کہ اگر فتنہ اتنا عام ہو جائے کہ تمہارے لیے نہ نہی عن المنکر کی گنجائش رہے، برائی عام ہو جائے اور تمہارے لیے دین کا کام کرنا، دین کے لیے کچھ کرنا ممکن ہی نہ رہے، تو پھر تمہیں اس زمین پر رہ کر اس سے فوائد حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ وقت ہوگا کہ جب بندہ مومن ایک بکری لے کر پہاڑ پر چلا جائے گا اور وہاں درختوں کے پتے کھا کر اور بکری کا دودھ پی کر اپنی باقی زندگی گزارے گا، اور وہیں اس پر موت آئے گی۔ اور ہمارے اس سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں ایک شخصیت ایسی ہیں بھی، مسٹری محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ، وہ ایک بڑے دین کے مخلص کارکن تھے،
وہ پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ شامل ہوئے حزب اللہ میں، پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے جب حزب اللہ ختم کر دی اور کانگریس میں شامل ہو گئے، پھر وہ مولانا مودودی کے اولین ساتھیوں میں سے تھے، غالباً جماعت اسلامی کے بانیوں میں وہ شامل تھے، لیکن جب وہ جماعت کی پروگرس سے بھی محروم ہو گئے کہ جماعت نے اتنے سال تک جو ہے وہ کام کیا لیکن منزل نظر نہیں آ رہی، تو پھر وہ بالفعل ایک بکری لے کر کیسر کی پہاڑیوں پر چلے گئے تھے، پھر وہیں کہیں جا کر ان کا انتقال ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کے اس فرمان پر عمل کرنے کی انہوں نے ایک باقاعدہ راہ بھی ڈال دی۔ تو ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، یعنی اس کا جو سینس دیکھیے، یعنی ایک جملے کے اندر بہت کچھ فرما دیا گیا ہے۔ یا عبادی الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، لیکن تمہیں عبادت میری ہی کرنی ہے۔ بہت سے لوگ جو ویسٹ میں آباد ہوئے ہیں اور انہوں نے یعنی سود کو ناگزیر سمجھ لیا وہاں پر، یہ اپنے اوپر لازم کیا کہ رہنا ہم نے امریکہ کے اندر ہی ہے، یہ جو ہے وہ فار گرانٹیڈ لیا انہوں نے کہ رہنا ہم نے یورپ کے اندر ہی ہے۔ اب اس میں وہ اس کو مجبوری بنا کر کے، کیونکہ ہم نے رہنا ہے یہاں پر، کس نے کہا کہ وہاں رہنا ہے؟ اگر تم نے انڈیا سے، پاکستان سے، ملائیشیا سے یا سعودی عرب سے امریکہ ہجرت کیے، تو اب اگر محسوس کرتے ہو کہ نہیں یہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو کسی اور طرف چلے جاؤ۔ پہلے بھی تو امیگرینٹس ہو نا، تم یورپ کے یا امریکہ کے سنز آف دی سوائل تو نہیں ہو، یہاں سے وہاں امیگریٹ ہوئے تھے تو وہاں سے کہیں اور امیگریٹ ہو جاؤ، لیکن ایایا فاعبدون، تمہیں عبادت میری ہی کرنی ہے۔ یہاں ایک اور بات کی طرف توجہ دلا دوں کہ قرآن مجید کے مکی حصے میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں ہے، یعنی 2/3 آف دا قرآن از مکی، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، وہاں خطاب کیا ہے؟ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب ہے، یا یعنی اکثر و بیشتر تو یا ایھا النبی کہہ کر بھی خطاب نہیں کیا گیا، یعنی جیسے بس ویسے ہی بیٹھے ہیں اور حضور کو یعنی بغیر کسی نام کے یعنی ایڈریس کیا جا رہا ہے، خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی باقاعدہ نام نہیں دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کے لیے اکثر و بیشتر۔ یا خطاب ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، یا خطاب ہے یا ایھا الناس، لوگو، یعنی اکثر و بیشتر کوئی خطاب نہیں ہے، براہ راست گفتگو ہے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں مکی صورتوں کے اندر۔ لیکن یہاں پر مسلم کمیونٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے خطاب ہوا ہے، لیکن یہاں بھی انہیں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، یعنی مسلم کمیونٹی باقاعدہ جو ہے وہ جا کر مدینہ منورہ میں وجود میں آئی ہے۔ اور کنٹراسٹ دیکھیے، یعنی ابھی دور نہیں ہے، سورہ حجرات انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے، وہ 18 آیات پر مشتمل سورت ہے، ان میں 18 آیات میں سے 5 آیات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں۔ یہاں بس نوٹ کیجئے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، یعنی وہاں کمیونٹی سے خطاب ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، یہاں یعنی انڈیویجولز کو، عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، غرفا تو ہم لازماً انہیں جگہ دیں گے جنت میں، غرفا یعنی جھروکوں کے اندر، بالا خانوں کے اندر، اپارٹمنٹس کے اندر، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ قرآن مجید میں بار بار جنت کی یہ ایکسپلینیشن آئی ہے، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پھر ان کے اندر یہاں غرفن کا ذکر بھی آ گیا، وہاں ان کے اندر کمرے ہوں گے، اپارٹمنٹس ہوں گے۔ آئیڈیل جو گھر کا تصور ہے
یعنی آپ فیصل آباد کے رہنے والے جو ہیں اگر غور کریں تو آپ میں سے اکثریت اوریجنلی کہاں رہتی تھی؟ گرو نانک پورے میں، منشی محلے میں، یا تارک آباد میں، پکی ماڑی میں، یہی تھا نا کل فیصل آباد۔ پھر جب وسائل نے اجازت دی تو وہاں سے اٹھ کے کوئی سمن آباد گیا، کوئی غلام محمد آباد گیا، کوئی پیپلز کالونی میں آیا۔ کیا فرق تھا؟ پہلے وہ تنگ گھر تھے، بیٹھک کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا، پرائیویسی کا یعنی انداز نہیں تھا اس میں، آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ کے کوئی گفتگو نہیں کر سکتے تھے ہیونگ ان مائنڈ کہ جی باہر سنی جا رہی ہے، ہر دو آدمی جو باہر سے گزر رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو آپ سمن آباد میں، غلام محمد آباد میں یا پیپلز کالونی میں آئے کیوں؟ وہاں گیٹ تھا، گیٹ کے بعد فرنٹ یارڈ تھا، پھر ویرانڈا تھا، ویرانڈے کے بعد پھر آپ کا ڈرائنگ روم تھا، پھر اس کے پیچھے آپ کے لیونگ روم تھے، تو ایک پرائیویسی کا احساس ہوا۔ پھر پیچھے ایک صحن تھا، پھر اور وسائل نے اجازت دی تو کوئی امین ٹاؤن میں آیا، کوئی نہر کے کنارے آیا۔ کیوں؟ اب کیا تھا؟ فرق کیا تھا؟ اب اور کھلے گھر، باغیچوں میں گھرا ہوا گھر، آگے بھی لون، پیچھے بھی لون، دائیں بھی لون، بائیں بھی لون۔ مزہ آ رہا ہے نا یہاں گھر میں رہنے کا؟ اب مزید وسائل اجازت دیں گے تو پھر لوکیشن، سی سائڈ، کینال ویو، نیچے پانی بہتا ہو تو انسان کے ایک روح کو تسکین ملتی ہے، انسان ایک خوشی محسوس کرتا ہے، پلیزنٹ فیلنگ ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ جی گھر بنانا ہے، اور پھر گھر کی لوکیشن بیٹر اینڈ بیٹر اینڈ بیٹر اینڈ بیٹر، تو پھر دین کا کام وہ نہیں کر سکتا۔ دین کا کام کرنے کے لیے کوئی مشن اگر انسان نے اپنے سامنے رکھنا ہو کہ میں نے دین کے لیے اپنا تن من دھن لگانا ہے، اس کے لیے تو وقت درکار ہے نا۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ منیمم پر گزارا کر کے اپنا بہتر اور بیشتر وقت لگائے گا ابدی گھر کے لیے۔ ہے تو یہ بھی گھر نا، یعنی دنیا میں آپ 10 کروڑ کا بھی گھر لے لیں اور آپ کو معلوم ہے کہ 50 ملین پاؤنڈ کے بھی گھر ہیں اور 100 ملین پاؤنڈ کے بھی گھر ہیں، سرے مال بھی تو گھر ہی ہے نا، المرتضیٰ بھی تو گھر ہی تھا۔ اب وہ بشپ لین کے اوپر جو سارے گھر ہیں وہ ملینز کے اندر ہیں گھر ہی، لیکن کیا ان کے رہنے والے ان میں ہمیشہ رہے یا رہیں گے؟ بلکہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ساری دن رات ایک کر کے اس گھر کے کریز میں ایک گھر بناتا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو اس گھر میں موو ہونا نصیب نہیں ہوتا، اور کچھ ہیں موو تو ہو جاتے ہیں لیکن ابھی 2 مہینے گزرے ہوتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام وارنٹ لے کے حاضر ہو جاتے ہیں، چلو بھائی نکلو باہر۔ یہ گھر جو اللہ نے بنایا ہے میرے اور آپ کے لیے، جس کی دعوت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ آؤ گھر تمہیں میں دوں گا، تمہاری پسند کا گھر دوں گا، اور کس لگژری کا تم تصور کرتے ہو گھر کے اندر، میں وہ ساری تمہیں دوں گا، ان ایڈیشن کچھ اور بھی مانگ لو گے تو وہ بھی دے دوں گا۔ اور یہ بڑا عجیب ہے نظام کہ یعنی جس لگژری کا تصور کرو، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، عیش و آرام کے لیے، سمجھ سو کہ وہ لوگ کہ جو عام طور پر بڑی محنت کرتے ہیں، سو کارڈ کامیاب لوگ دنیا میں جو کہلاتے ہیں، ان کی ابتدائی زندگی جو ہے اس میں سیکس جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو نہیں ہوتا، محنت دن رات، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، دن رات کا پتہ نہیں ہے، بس والدین نے شادی کر دی، وہ بھی ان کا موڈ نہیں ہوتا کہ جی بس میں نے پہلے بننا ہے کچھ، 2-4 بچے بھی ہو گئے، اور جب وہ گھر بناتے ہیں اس وقت تک ان کی اپنی بیوی جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب 2 قسم کے لوگ ہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اب وہ دوسری شادی کرتا ہے، عام آپ دیکھنے میں آپ کے آئے گا، اور جس کو اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ کسی غلط راستے پر چل نکلے گا۔
قرآن مجید نے اس کو بھی لیا ہے کہ تم اس گھر میں آؤ گے تو تمہارا جی چاہے گا کہ کوئی اور بیویاں بھی یہاں پر آئیں، ذرا پوری طرح انجوائمنٹ کرو، وہ بھی ہم تمہیں دے دیں گے۔ یعنی وہ جو گھر اللہ تعالیٰ جس کی طرف بلاتا ہے وہ ایک کمپلیٹ گھر ہے۔ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم جنت کے اندر انہیں اپارٹمنٹس دیں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، نعم اجر العاملین، بہت خوب ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ اللہم اجعلنا منہم الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر کیا۔ یعنی صبر پھر میں نوٹ کراؤں گا کہ یہ صبر پیشنس کے معنوں میں نہیں، انڈیورنس کے معنوں میں۔ ٹیمپٹیشنز آئیں ان کے سامنے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ٹیمپٹیشنز کے سامنے، لالچ آئے ان کے سامنے لیکن انہوں نے روک کے رکھا، اپرچونٹیز آئی ان کے سامنے دنیا کی لیکن انہوں نے روک کے رکھا اپنے آپ کو، نہیں۔ تو الذین صبروا، جنہوں نے روک کے رکھا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ اچھا، اب یہ جو اس کو ساتھ جوڑا ہے، یعنی یہ بھی بہت خوبصورت جوڑ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کہ آخرت میں جنت اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، لہذا میں فکر کروں تو اس کی، کوشش کروں تو اس کو حاصل کرنے کی۔ لیکن بہرحال اس دنیا میں انسان رہتا ہے، اس کے بال بچے ہیں، دنیا کے بھی بہرحال پرابلمز تو ہوتے ہیں۔ اب ان پرابلمز کو کیسے سالو کرے وہ؟ سارے مسائل دنیا میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بچے ہوں گے تو بچے بیمار بھی ہوں گے، اور آپ کاروبار کریں گے تو کاروبار کا نقصان بھی ہوگا، آپ ملازمت میں جائیں گے تو ملازمت میں پریشانیاں بھی ہوں گی، اور اگر آپ کوئی موقف رکھتے ہیں اپنا، آپ ملازمت کرتے ہیں اور دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں، رشوت نہیں لیتے، کمیشن نہیں لیتے، تو آپ کے بچے یتیم کے بچے نظر آئیں گے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کے ساتھی جو دوسرے کولیگ ہوں گے ان کے بچے بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہوں گے، اور آپ کے لیے اپنے بچوں کو MC اسکول میں پڑھانا بھی مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ توکل، اللہ پر بھروسہ، ٹھیک ہے۔ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ کیا بھیک مانگیں گے؟ نہیں، بھیک نہیں مانگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پر بھروسہ، یعنی تم فکر کرو آخرت کے گھر کی، اور باقی اپنے دنیا کے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرو۔ الذین صبروا، وہ لوگ کہ جو جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، روک کے رکھتے ہیں اپنے آپ کو، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی رب پر بھروسہ جو ہے یہ اس دنیا میں اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو کیش پیمنٹ ہے وہ توکل ہے۔ یعنی جنت کی نعمتوں میں ایک وہ درجہ ہے نا جنت کی نعمتوں کا، کہ وہاں کھانے پینے کو ہوگا، رہنے کو ہوگا، اور انجوائمنٹ کا سارا سامان ہوگا۔ اس سے اوپر بھی تو ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ دنیا میں کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ ویئر وہ دوسرا شخص کہ جو دنیا میں بہت کچھ بناتا ہے لیکن چونکہ اسے اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، لہذا اسے سکون نام کی کبھی کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سکون اور اطمینان جو ہے، کل کیا ہوگا، کل کہاں سے کھاؤں گا، یعنی یہ گھر بنانا اور پھر بینک بیلنس جمع کرنا، یعنی فار اینی ڈے، یعنی ہر زبان میں اس طرح کے محاورے آپ کو ملیں گے۔ اور پھر یہ کہ بینکاری کا نظام جو آپ کو ترغیبیں دلا رہا ہے کہ بچت کیا کرو، بچت کیا کرو، کل تمہارے کام آئے گی، پھر ایسا ہوگا، یہ ایسا اکاؤنٹ کھول لو، اس میں تمہارے یہ مسائل ہو جائیں گے، ایسا کر لو تو یہ ہو جائے گا، ساری کیا ہیں چیزیں؟ ان سب کے مقابلے میں اللہ پر بھروسہ کرو، کیا ہوگا؟ اللہ خیر کرے گا۔ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اللہ انہیں بہتر رزق دے گا۔ بڑا خوبصورت ہماری 8ویں کی کتاب میں، عربی کی کتاب میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری جو ایک کنورسیشن تھی ان کی، وہ نقل کی گئی تھی کہ
آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ اموی خلیفہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نواسے بھی لگتے تھے۔ جب انہوں نے آ کر خلافت کا چارج سنبھالا، امیر المومنین بنے، تو ان کے جو پیش رو خلفاء تھے، اموی خلفاء، انہوں نے اپنے خاندان والوں کو جگیریں الاٹ کر دی تھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارے جو اسٹام تھے، وثائق، وہ منگوائے اور کینچی لے کر سب کو کاٹ دیا کہ یہ پبلک پراپرٹی ہے، وی ہیو نو رائٹ آن اٹ۔ ظاہر ہے، اور باقی خلفاء اپنے بیٹوں کو جاگیریں دے کے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو کچھ بھی نہ دیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے 11 بیٹے تھے ان کے، اپنے بیٹوں کو بلایا، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور یوں چارپائی کے گرد، بستر کے گرد ان کے 11 بیٹے جو ہے وہ کھڑے تھے۔ تو انہوں نے ان سے خطاب کیا، ان سے کہا کہ بیٹا، تمہارے رب نے تمہارے باپ کو 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا، ایک یہ کہ میں تمہارے لیے ڈھیروں مال جمع کرتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا، اور دوسرا یہ کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا اور خود جہنم کی آگ سے خلاصی پا لیتا۔ تمہارے باپ نے دوسرے آپشن کو اڈاپٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ پر بھروسہ کہ کل میرے بچے کہاں سے کھائیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے نا بار بار، اللہ یرزقکم وایاکم، اللہ انہیں رزق دے گا اور تمہیں بھی رزق وہی دیتا ہے۔ یعنی یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن جب انسان کو اس پر یقین ہو جائے تو زندگی کا مزہ اصل میں انسان کو اسی وقت آتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہو، یعنی آج جو مجھے مل رہا ہے، وہ پہلے بھی بات آئی تھی نا فضل کی، یہ ایک ہی تھیم ہے قرآن مجید۔ وہ جو کہا تھا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، ایک ہی مضمون ہے، کبھی فضل کے عنوان سے آئے گا، کبھی رزق کے عنوان سے آئے گا، کبھی توکل کے عنوان سے آئے گا، کہ جو کچھ بھی تمہیں مل رہا ہے یہ میں دے رہا ہوں تمہیں، میں دے رہا ہوں تمہیں، میں دے رہا ہوں۔ جتنا انسان کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے، یہ ایک لقمہ جو میں نے کھایا، یہ میری کمائی نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے پرووائڈ کیا ہے، اور آج اس نے دیا ہے، اگر میں اس کو وفادار رہوں گا تو مجھے کل بھی دے گا، اگر میں اس کے ساتھ سنسیئر رہوں گا تو میرے بال بچوں کو وہ کھلائے گا۔ I don't have to worry۔ تو اس کے ساتھ جوڑا ہے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ آگے یعنی وہی بات آگے بڑھ رہی ہے، وَکَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے جانور ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها، اللہ انہیں پرووائڈ کرتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں ایک بڑا خوبصورت واعظ ہے کہ اپنے حواریوں سے انہوں نے فرمایا کہ تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ اپنا راشن سٹور نہیں کرتی، اور کیا ان کا رب انہیں دن بھر کھلا پھلا کر واپس نہیں لاتا؟ چڑیا سٹور نہیں کرتی اپنے گھونسلے کے اندر، صبح خالی پیٹ نکلتی ہے، اپنا بھی دانا کھاتی ہے اور اپنے بچوں کا بھی دانا چن کے لا کے ان کی چونچ میں ڈالتی ہے۔ اور تم گھاس کی سوسن کو نہیں دیکھتے، وہ خاص کوئی جانور جو گھاس کے اندر ہے، کہ اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت لباس پہنایا ہے، اللہ نے پہنایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور کیڑا لگنے آنے کا بھی ڈر، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا خطرہ ہے نہ کیڑا لگنے کا ڈر، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں، کیوں نہیں لگتا؟ ہماری سوچ، بچار، پلاننگ، صبح شام دن رات، وہ تو ہے دنیا میں۔ تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کیفیت تو وہ ہے۔
تو وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ہیں زمین پر جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی کھلاتا ہے اور تمہیں بھی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر تم یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کن سے پوچھو؟ مکے والوں سے. یعنی عام ایک امپریشن جو ہے جس نے قرآن مجید نہیں پڑھا، اس کا امپریشن کیا ہے کہ شاید مکے والے اللہ کے منکر تھے. ہرگز نہیں، مکے والے موحد تھے، اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ اس کائنات کا خالق مانتے تھے. دیکھ لیجئے قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی گواہی ہے؟ لَئِن سَأَلْتَهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں سے الٹ جاتے ہو؟ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے ہو اور سورج اور چاند کو انسان کی سروس پر ڈیپیوٹڈ مانتے ہو، ڈیپیوٹ کرنے والا مانتے ہو، پھر ماننے کے باوجود کیوں الٹے ہو جاتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے. بس کہتے ہیں کھولنے کو، یعنی باسط کفیہ، اپنی ہتھیلی کا کھولنے والا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. ویقدر له، اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے. یہ محاورہ ہے رزق کو تنگ کرنے کے لیے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور یقیناً تم ان سے پوچھو، اگر ان سے پوچھو کہ من نزل من السماء ماء، کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا ہے، بارش کون برساتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. من بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ ہی. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہو پھر ساری حمد بھی اللہ ہی کے لیے ہے، شکر بھی اسی کے لیے کرو. بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن ان کی اکثریت سینس نہیں رکھتی. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیاوی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے. یہ کھیل اور تماشا جو ہے قرآن مجید اس کی نفی بھی کرتا ہے کہ ہم نے یہ بطور کھیل پیدا نہیں کیا، یہ ایک سیریس کریشن ہے. لیکن ساتھ ہی کہتا بھی ہے کہ یہ صرف ایک کھیل اور تماشا ہے. کیا ایک کنٹراڈکشن ہے؟ نہیں، یہ کنٹراڈکشن نہیں. جہاں یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ یوز لیس نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، ہر چیز یہاں پر معنی خیز ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا، اس معنی میں یہ کھیل نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ کھیل اور تماشا ہے. یعنی کھیل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایکٹ پلے، وہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو کوئی جو ہے بادشاہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور کوئی جو ہے وہ اس بادشاہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے والا دکھائی دے رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیز اصل نہیں ہوتی. ان کے لیے اصل کیا ہوتا ہے کہ ہاؤ دے پرفارم، اور اس پرفارمنس کی بنیاد پر ممکن ہے جو ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہو وہ ملینز آف پاؤنڈز جو ہے وہ کما رہا ہو، اسی ایکٹنگ کے نتیجے میں مل رہے ہیں اس کو. اور جس کو بادشاہ بنایا اس کو اسی پر رکھا دیا جائے تو یہ تصویر آ گئی. تو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیاوی زندگی تو صرف ایک کھیل اور تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اب سمجھ میں آیا نا، یعنی سیاق و سباق میں دیکھیں گے تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے اس بات کے ساتھ. یعنی یہ زندگی عارضی ہے، اس میں کسی کو
کچھ مل جائے تو وہ بھی اٹس آف نو ویلیو، اور نہ ملے تو پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کیوں؟ عارضی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا گھر وہی ہے اصل میں زندگی، زندہ رہنے والا، باقی رہنے والا. کاش کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کاش کہ ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب یہ کبھی کشتی پر سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اسی پر خالصتاً اعتقاد کرتے ہوئے کہ بس تو ہی ہمیں بچائے گا، تو ہی ہمیں بچائے گا. فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا لاتا ہے دوبارہ خشکی پر، اذا ہم یشرکون، تو پھر اللہ کے ساتھ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے. ولیتمتعوا، اور پھر مزے اڑاتے رہیں. فسوف یعلمون، تو کوئی بات نہیں، عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا. اولم یروا، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے بنایا ہے پناہ کی جگہ کو، امن کی جگہ کو، یعنی مکہ مکرمہ کو. الم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ، امن کی. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، یعنی مکے والوں کو ایک سیکیورٹی حاصل ہے. وہ جو سورہ قریش میں بات کہی گئی ہے تجارت کے حوالے سے، اسی کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ جو حرم کی سرزمین ہے یہ سیکیور سرزمین ہے، کہ یہاں اسے اسی لیے حرمت والا کہتے ہیں کہ یہاں پر باپ کے قاتل پر بھی حملہ نہیں کیا جاتا تھا. یہ عربوں کی ٹریڈیشن تھی. تو یہ ٹریڈیشن کس نے بنوائی اور پھر اس کو امپلیمنٹ کس نے کروا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو امن کی جگہ. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ اس کے گرد و نواح میں آل اراؤنڈ لوگ اچک لیے جاتے ہیں، ان کے قافلے لٹ جاتے ہیں، انہیں قتل کیا جاتا ہے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، تو کیا یہ جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او کذب بالحق، یا حق بات کو جھٹلائے. لما جاءہ، جب وہ اس کے پاس آئے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم کافروں کے بسنے کی جگہ نہیں ہے؟ اور پھر وہ جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ کے راستے میں ایذا کو برداشت کرنا، تکلیفوں کو سہنا، لیکن اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے رہنا ثابت قدمی کے ساتھ. الذین صبروا، جو ثابت قدم رہتے ہیں، اب ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے رہتے ہیں. لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے، ہم انہیں لازماً ڈائریکٹ کریں گے اپنے راستوں کی طرف، یعنی کامیابی بھی ملے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیاوی کامیابی ایون دین کے لیے یہ مطلوب نہیں ہے. اصل مطلوب اور مقصود جو ہے بندہ مومن کا وہ آخرت کی کامیابی ہے. کام اس نے دنیا میں کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے کام یہاں کرنا ہے، لیکن اس کا مطلوب اور مقصود جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہو. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، کہ ہر شخص دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیوی سے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کے. دوسری جگہ فرمایا کہ انسان کہے گا کہ میرے بیٹے کو، میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے رشتہ داروں ساروں کو لے لو، لیکن مجھے جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے خلاصی دے دو. اصل کیا ہوا؟ میں،
یا اسے آپ یوں سمجھیں کہ اصل چیز کیا ہے؟ میرا فرض ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کو بھی دین کی طرف لاؤں، انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کروں۔ میرا فرض ہے کہ میں اپنے دوستوں اور احباب اور رشتہ داروں کو بھی کوشش کروں۔ میرا فرض ہے کہ میں اپنے اہل محلہ کو بھی کوشش کروں۔ میرا فرض ہے کہ میں اپنے اہل شہر کو بھی کوشش کروں۔ میرا فرض ہے کہ میں اپنے اہل وطن کو بھی جہنم سے آگ سے بچانے کی فکر کروں۔ لیکن فرض کیجئے میری کوشش سے سارا ملک جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف راغب ہو جائے، اور فار ون ریزن اور another میں پکڑا جاؤں، اور وہ کئی ریزنز ہو سکتی ہے نا، مثلا عجب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلکات کا ذکر کیا ہے کہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ان میں سے تیسری آپ نے فرمائی اعجاب المرء بنفسہ، کسی شخص کا اپنے بارے میں عجب میں مبتلا ہو جانا، اور یہ تو راستے میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی 4 بندے جو ہیں وہ میری بات سننا شروع کر دیں، روز 100 آدمی جو ہے وہ رات کو 2 بجے تک میری باتیں سنیں، تو شیطان تو پھوکے مارے گا میرے دل میں تو بڑی شے، اور یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اور اگر آپ سب کو ہدایت مل جائے اور مجھے عجب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے، تو آپ کی ہدایت میرے کسی کام کی ہے؟ کلیئر ہوئی بات؟ اصل چیز میرے لیے کیا ہے؟ جنت۔ مجھے اگر بخشش کا وہ کلمہ مل جائے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے کہہ دے کہ جا تمہیں بخشا، میری کامیابی تب ہے۔ باقی ساری دنیا کامیاب ہو جائے، جنت میں چلی جائے، اور میں جہنم میں جاؤں، تو پھر میرے لیے ساری دنیا کا جنت میں جانا کسی کام کا نہیں۔ تو جب تک جہاں تک الٹیمیٹ کا تعلق ہے، دین کا جو اصل الاصول ہے، ڈیپ انسائیڈ اصل میں دین کیا ہے؟ انسان کا ذاتی معاملہ۔ اسی لیے وہ ہماری جو تنظیم اسلامی، اس کے جو قرارداد تاسیس ہے، اس کے اندر جو الفاظ ہیں، پہلا جملہ اس کا کہ دین کا اصل مخاطب فرد ہے، اور اسی کی اخلاقی اور روحانی تکمیل اور فوز و فلاح دین کا اصل موضوع ہے۔ اصل یہ ہے، باقی شارٹ آف دیٹ محنت کہاں کرنی ہے؟ اس دنیا میں کرنی، کس کے لیے کرنی ہے؟ اس دین کے لیے کرنی ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے، تو ہم لازماً انہیں اپنی راہیں بھی سجھائیں گے۔ یعنی ایک تو اصل جو ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں کامیابی کا راستہ بھی سجھائے گا، اور دنیا میں جو کامیابی ہے اللہ تعالیٰ اس کی راہیں بھی کھولے گا، وہ بھی سجھائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔